السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی لکھتے ہیں، جی کیا مسجد کا محراب و ممبر بنانے کا حکم کسی حدیث میں ہے؟ کہتے ہیں جی اگر نہیں تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ محترم بھائی، کوئی بندہ مسجد کا محراب بنانا چاہتا ہے، مسجد بناتا ہے، محراب بنا لیتا ہے، تو میرے ناقص علم کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی درست ہے۔ ممبر بنانا بالکل ٹھیک ہے، ممبر کا ذکر تو صحیح حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ ہاں، کہتے ہیں جی اگر نہیں تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ نہیں بھائی، بدعت نہیں ہے۔ اس کو بدعت کہنا یا بدعت سمجھنا، یہ کم از کم ہماری سمجھ کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق یہ تو بھائی بات ہی غلط ہے، اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ جی ممبر کا ذکر تو بھائی حدیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ وہ صحیح حدیث ابن حبان کے اندر اور کئی کتابوں میں آتی ہے کہ بڑی معروف حدیث ہے، اکثر خطباء ہمارے واعظین جو ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور کم از کم سال میں ایک دفعہ ضرور بیان کرتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اس کی مناسبت سے اس حدیث کو ضرور بیان کرتے ہیں، اس میں ممبر کا ذکر موجود ہے۔ وہ کیا حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ اشارتاً اس کو ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ جس حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو جب صحابہ نے پوچھا تو کہا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا لیا اور رمضان کے مہینے کے اندر اس نے اپنی بخشش کا سامان اکٹھا نہ کیا تو اس پر لعنت۔ نبی علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کہ جس کی زندگی میں والدین موجود ہوئے، یعنی اس نے والدین کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا اور ان کی خدمت کر کے عزت و احترام کر کے جنت کا سامان اکٹھا نہ کیا، اس پر بھی لعنت۔ نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ پھر کہا کہ جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہ پڑھا، اس پر بھی لعنت۔ نبی علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا آمین، یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے کہا آمین۔ تو یہ حدیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوتے تھے، ممبر پر کھڑے ہوتے تھے، تو ممبر کا ثبوت تو حدیث کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے معجزات جو ہیں ان کو پڑھ لیں، سیرت کی کوئی بھی کتاب جس کے اندر نبی علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے، تو اکثر سیر نگاروں نے یہ بات لکھی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں کہ نبی علیہ السلام جو ہے ایک کھجور کے پودے کو جو ہے پکڑ کے تو جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ممبر جو ہے وہ تیار کر لیا گیا تو آپ اس کو چھوڑ کے ممبر پہ آ گئے، تو وہ کھجور کا جو تنا تھا، بوٹا پودا، اس نے رونا شروع کر دیا، تو رونے کی آواز بھی آتی تھی جس طرح کہ اونٹ کا بچہ جو ہے وہ روتا ہے، یعنی اس طرح ذکر حدیث کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام ممبر سے اترے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ چپ کر گیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے ممبر کا اہتمام کر دیا گیا تھا، ممبر بنا دیا گیا تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہذا بدعت نہیں کہنا چاہیے۔